من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم صدق الله العلی العظیم۔ سورہ زخرف کا چوتھا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی کی دوستی میں رہتے ہیں، دین سے بھٹکتے رہتے ہیں اور گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت پہ اور صحیح راستے پہ سمجھتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر افسوس کریں گے، لیکن اس وقت میں افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی بتائی کہ پیغمبر کریم مشکل کشا نہیں ہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا، کسی کو عذاب دینا یا ثواب دینا، یہ اللہ کا کام ہے، کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں کسی بہرے کو، او تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، یا آپ راستہ دکھلا سکتے ہیں کسی اندھے کو یا اس شخص کو جو کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار محبت کے ساتھ دلیلیں دے کر معجزے دکھا کر لوگوں کو سمجھاتے، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ مانتے، تو پیغمبر کریم کو دکھ ہوتا کہ یہ کاش کہ مان لیں، ہدایت پہ آ جائیں، عذاب سے بچ جائیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو دکھتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہروں کو سنانا، اندھوں کو راستہ دکھانا، گمراہوں کو ہدایت پہ لانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، بس آپ کا کام مکمل ہو گیا اور آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا، باقی انہوں نے مانا نہ مانا وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ اسی طرح سے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے صرف راستہ دکھا دیا نا، بس آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ کیوں نہیں مانتے، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میری مرضی ہے جس کو ہدایت دوں یا نہ دوں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر یا تو یہ ہو کہ ہم آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں، پھر ہم ان کی پکڑ کریں، بدلہ لیں ان کے کردار کا، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ کو بھی دکھلائیں جو ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے عذاب کا، فَإِنَّا عَلَيْهِ مُقْتَدِرُونَ، پھر یقیناً ہم اس پر بھی طاقت رکھتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے جو پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو ہم پہلے اپنے پاس اٹھا لیں، آپ فوت ہو جائیں، پھر ہم ان کی پکڑ کریں، ہماری مرضی، آپ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے بھی ان کے اوپر عذاب آ جائے، اللہ کی مرضی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، مجرموں کی پکڑ ضرور ہوگی، مجرموں کی پکڑ ضرور ہوگی جو اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، بھلے ان کو دین کا راستہ دکھانے والے کتنا بھی ان کے لیے سفارش کرتے رہیں، لیکن وہ پکڑ کے سے باہر بھاگ نہیں سکتے۔
اور ایسا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر ہوں تو ان کی بھی کچھ کی تو پیغمبر کریم کی زندگی میں ہی پکڑ ہوئی۔ ابو جہل جیسے ذلت کے ساتھ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے۔ اسی طریقے سے پھر کچھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکہ مدینے سے بھگا دیے گئے، نکال دیے گئے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہاں سے نکالو، وہ یہاں جزیرہ عرب کے اندر رہ نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگوں کی پکڑ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آگے تشریف لے جانے کے بعد ہوئی، جیسے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں ٹوٹیں اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اسلام کا علم بلند فرمایا۔ سندھ کے اندر راجہ داہر کی حکومت ٹوٹی اور ان کا تکبر اور ان کا کفر ختم ہوا۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ دین کے دشمنوں کی پکڑ ہوگی، آپ کی موجودگی میں ہو یا آپ کے چلے جانے کے بعد ہو، لیکن ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے ظالموں کی بھی پکڑ فرمائے، کس طرح یہ لاک ڈاؤن کے نام پر یا کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو دلائل کو دیکھتے تھے، دلیل کی دنیا میں سمجھتے تھے کہ دجال کا زمانہ ابھی دور ہوگا، لیکن آج ابھی حالات کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں حکومت کرے گا، جیسے چاہے گا لوگ ایسے ہی کریں گے، اور اس کا رعب ہوگا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل نظر آ رہا ہے کوئی بیماری ہے نہیں، اللہ جانتا ہے، بظاہر تو آج تک کسی کو نظر نہیں آیا کرونا ہو، لیکن اسی کے نام پر ذلیل کتنا کر رہے ہیں قوم کو۔ پورے ہمارے کھڈے کے اندر جو سرکار نے بولا ہے کہ کرونا ہے، وہ بھی 10-15 بندے ہوں گے۔ پورے کھڈے کے اندر 10-15 بندوں کا جو پہلے آتے تھے، بھائی اس گھر کو سیل کر دو اور اس کو یہ کر دو، 10-15 سے زیادہ لوگ آج تک نہیں بتائے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے جو ذلیل کر رہے ہیں وہ 10-15 لاکھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر 15 بندے ہیں ظالم، ان 15 بندوں کو لے جاؤ، مارو، جو کچھ کرو، اوروں کو تو روزی کمانے کی دو۔ اگر کوئی مر جائے آدمی تو کفن کہاں سے خریدے گا؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس وہاں سے آپ گھر سے میت کو لے کر کے قبرستان تک نہیں لے جا سکتے، کرونا پھیلے گا۔ کوئی بیمار ہے گھر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے مر جائے، ہسپتالوں میں علاج کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں بھوکا مر رہا ہے، بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، پیاسے تڑپ رہے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ روزی کمانے کی، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یار اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ ایسے غریبوں کو پیستے جاؤ، جب ہمارے حق تمہارے اوپر ہے، ان میں سے کچھ بھی تم ہمیں دیتے نہیں ہو۔ اگر ہمارے پاس پانی نہیں آتا تو کوئی ہے ان سے پوچھنے والا پانی کیوں نہیں آیا؟ اگر ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو کوئی ہے پوچھنے والا ان حاکموں سے، حکمرانوں سے، کہ بھائی تم نے ان کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ وہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی پولیس والے پھر بھاگے آتے ہیں کہ تم نے دکان کیوں کھولی ہے، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، اور تم نے اپنی روزی کے لیے باہر کیوں نکلے ہو؟ یہ بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ یہ وہی پورا دجال کا زمانہ، اس کافر نے پتہ نہیں کہاں سے حکم جاری کیا ہے، بھائی کرونا ہے سب کو بند کر دو، تو یہاں ہمارے مسلمانوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پر ڈنڈے مارے، تو مسجد میں کیوں گیا ہے، تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، تو روزی کیوں کما رہا ہے؟ یہ بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی ہمارے آنکھوں کے سامنے پکڑ فرمائے۔ کتنے روزانہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، بچے بھوکے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ابا روٹی دے، ابا پانی دے، گھر میں نہیں، آدمی کہاں جائے گا؟ بولتے ہیں گھر سے بھی نہ نکلو، ادھر بچہ تڑپ رہا ہے، وہ گھر سے نکلنے نہیں دے رہے۔ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، اوپر سے چھت سے نیچے پھینک دیا، اپنے آپ کو گولی مار دی،
ابھی باہر کچھ کر نہیں سکتا، اندر یہاں بچے تڑپ رہے ہیں، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان مجرموں کی پکڑ ضرور کریں گے۔ کب کریں گے وہ اللہ تعالیٰ خود جانتے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، ہماری عقل ادھوری ہے، محدود ہے، چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ لیکن جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، تو عذاب جو آتے ہیں تمہارے کردار کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج کل دیکھو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے۔ قرآن کی طرف توجہ نہیں، اسلام کی طرف توجہ نہیں۔ اگر کچھ لوگ ہیں بھی صحیح قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، تو کروڑوں میں سے کوئی ہزاروں۔ ابھی کروڑ کے سامنے 1000-2000 بندوں کی کیا حیثیت ہے؟ کافر تو کافر، مسلمان اسلام کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کی طرف وحی ہوئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ابھی ایسے حالات کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں جس کی وحی آپ کی طرف ہوئی ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہی آپ کے لیے بچاؤ کا راستہ ہے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر قرآن کے ساتھی بن کر کے مریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور سب سے سوال کیا جائے گا آپ نے میرے قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے بھی، ان انبیاء کرام سے بھی جو آپ سے پہلے آئے ہیں ہمارے رسول۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود بنایا تھا جن کی عبادت کی جائے؟ نہیں۔ یعنی آپ ہیں، آپ سے پہلے والے انبیاء کرام ہیں، سب میں سے کسی کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو، تو آپ بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائے بیت المقدس کے اندر، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے انبیاء کرام پیچھے مقتدی بنے، نماز پڑھائی۔ پھر پیغمبر کریم نے سب نبیوں سے پوچھا یہی بات کہ آپ کی طرف جو وحی آئی تھی تو اس میں سے کہیں ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے؟ تو سب نے یک آواز فرمایا کہ ہمیں صرف اور صرف یہ حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، حالات میٹھے ہوں یا کڑوے، حالات سازگار ہوں یا ناموافق، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہو، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے اسلام دشمنوں سے، قرآن دشمنوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج انشاءاللہ گاؤں جانے کا ارادہ ہے، پھر جب مقدر ہوا تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو عید کے بعد انشاءاللہ، لیکن اگر مقدر نہیں ہوا جانے کا، جیسے حالات ہیں عجیب و غریب، اگر جانا نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اگر چلا گیا تو اللہ کے حوالے۔